گزشتہ دنوں میری نظر سے ایک عجیب تحریر گزری جس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ مرنے کے بعد اگر پتہ چلا کہ نعوذ باللہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا۔ اس منفرد سوال کرنے والے کی زندگی اس سوال کا بہترین جواب سننے کے بعد کیسے بدل کر رہ گئی، اس کا حال جاننے کے لیے اور اس سوال کا مکمل جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھارت کی ایک بڑی یونیورسٹی میں لیکچرر پوسٹ ہوئے۔ ہریش ہندو دھرم سے پہلے ہی غیر مطمئن تھے اور کسی بھی مذہب میں کوئی خاص یقین نہیں رکھتے تھے۔ 1986 میں لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہاکنگز کے لیکچرز اور کتب سے ایسا متاثر ہوئے کہ خدا کے وجود سے ہی انکاری ہو گئے۔ یہ اپنے عقیدے میں اس قدر پختہ ہو گئے کہ بڑے بڑے مسلم، عیسائی اور یہودی علماء سے بھی بھرپور مباحثے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی انہیں قائل نہ کر سکے۔ ڈاکٹر ہریش نے بتایا کہ 2005 میں چھٹی کے روز کسی صبح ایک مسلمان سبزی فروش نے ہمارے گھر کی بیل بجائی۔ ہم گزشتہ 20 سال سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے۔ اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی۔ میں نے حسب عادت خدا یا اللہ کے وجود پر اس سے بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ سیدھا سادہ مسلمان ہے جو محض 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، وہ سودے میں بہت ہی کھرا، صاف گو اور ایماندار تھا، مال نہایت بہترین اور وہ بھی مناسب دام پر بیچتا تھا۔ گفتگو کے اختتام پر چلتے ہوئے اس سادہ لو سبزی فروش نے ایک ایسی بات کہی جس نے میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ کہنے لگا، ڈاکٹر جی، تم نے خود بولا کہ ہزاروں سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں، لیکن سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب نہیں دیتی۔ تو اب انسانوں کے لیے 2 ہی امکانات ہیں، پہلا یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کا وجود نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کا وجود واقعی ہے۔ ڈاکٹر جی، اب بات یہ ہے کہ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا تو پھر آپ تو دھر لیے جائیں گے، لہذا دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ اس لیے بہترین یہ ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں۔ اس کا قرآن تو انسان کو سیدھی راہ پہ چلنے کا ہی کہتا ہے۔ میں نے ساری زندگی پروبیبلٹی پر لیکچرز دیے تھے، لیکن اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اس پروبیبلٹی کی طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا ہی فائدے میں ہے۔ قصہ مختصر، اس سوچ کے بعد خیال آیا کہ کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے۔ مذاہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا، البتہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں 1400 سال سے پورے قرآن مجید کا حرف بحرف ایک ہونے کا سنا تو انگلینڈ میں کرسچن مشنری ادارے سے اس کی حقیقت دریافت کی تو سب نے اس بات کی تصدیق کی، لہٰذا میں اللہ کے فضل اور اس سبزی فروش کی رہنمائی سے مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں اور میں اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے کیرلا شفٹ ہو گیا ہوں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں جو ماشاء اللہ حافظ قرآن ہیں اور اسلام کی دولت ملنے کے بعد تو اللہ کریم نے میری پوری زندگی ہی بدل دی۔ اس سبزی والے عبدالاحد سے میری دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی، لیکن میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بھی عبدالاحد ہی رکھا کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک جو کام نہیں کر پاتے وہ ایک سبزی والے سے لے لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو اپنا کام لینا ہے اور وہ کسی سے بھی کوئی بھی کام لینے پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ ہی سید فرحان علی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز بنانے کے لیے میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔